اس کے لیے پوری کوشش ہو رہی ہے الحمدللہ، اور مجھے انشاءاللہ اللہ کے گھر امید ہے کہ وہ وقت دور نہیں، بہت مستقبل قریب میں پاکستان اس میں کامیاب ہوگا اور پھر پاکستان ایک مختلف یعنی معاشی طور کے اوپر ایک مختلف ملک بننا شروع ہو جائے گا انشاءاللہ۔ دوسری آپ نے بھی سنا ہوگا جی پاکستان سفارتی طور کے اوپر اکیلا رہ گیا ہے، یہ 2 سال پہلے تو یہی حالت تھی، نہ تو پاکستان آتا تھا نہ پاکستان سے بھی جاتا تھا، نہ وہ ملک بلاتا تھا نہ ہم کسی کو ہمارے کہہ لیں کو ملک ہمارے پاس آتا تھا۔ وہی ملک اللہ کے فضل و کرم سے سب سے زیادہ پچھلے 15-16 مہینے میں پرو ایکٹیولی اپنے آپ کو انگیج کیا، اور آج آپ نے دیکھا کہ 1997 کے بعد پچھلے اکتوبر میں 9 ممالک کے وزیر اعظم اور 2 وزیر خارجہ اکٹھے پاکستان میں آئے۔ یہ 1997 میں ایسا ایک ایونٹ پاکستان میں ہوا۔ پھر 40 ممالک کے جو وزرائے تعلیم تھے ان کا بہت بڑا اکٹھ ہوا۔ یہ اس کے لیے کنونشن سینٹر میں نے اپنا چیف کمشنر صاحب بیٹھے ہیں سی ڈی اے کے، ان کی جان کو آئی بھی دی کر یہ کنونشن سینٹر میں تیار کریں جو کہ کھنڈرات میں یہ تبدیل ہو چکا ہے۔ تو یہ قوم کی، یہ پاکستان کی، یہ ملک کی عزت کی بات ہوتی ہے۔ تو الحمدللہ ہمیں کبھی کہیں جا رہے ہوتے ہیں کبھی کہیں جا رہے ہوتے ہیں، یہ وہ ملک تھا 2012 میں بڑی منتیں ترلے کر کے ایک ووٹ کی برتری سے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا ممبر بنا تھا 2 سال کے لیے، اور یہ وہی پاکستان ہے جو پچھلے سال 182 کے مقابلے میں صرف 5 ووٹ اس سے پاکستان ممبر بنا۔ آپ اس میں یعنی فرق دیکھیں کہ اتنی زیادہ پذیرائی اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو، سب آپ کی دعائیں، ان بزرگوں کی دعائیں اور اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے ہے۔ تو الحمدللہ جہاں بھی پاکستان کی نمائندگی ضروری ہے کر رہے ہیں، خطے میں بھی پاکستان کی جنگ ہوئی، ان ہستیوں کے دعاؤں سے، آپ کی دعاؤں سے اللہ تعالیٰ نے بڑی عزت دی۔ 4 دن کی جنگ تھی لیکن اللہ تعالیٰ نے پاکستان کا سر بلند کر دیا۔ وہ آپ کا ہمسایہ ملک جو کہتا تھا کہ اب میں چودھری ہوں اس پورے خطے کا، میرے پاس سب سے زیادہ آرٹلری کو تو چھوڑے، دوسری تمام جو ہتھیار ہے کنونشنل اس کا میرے پاس سب سے زیادہ ذخیرہ ہے، مجھ سے کوئی بات نہیں کر سکتا، وہ کدھر گیا؟ اللہ تعالیٰ نے ضرور خاک میں ملا دیا 4 دنوں کے اندر۔ ایران کی آپ نے دیکھا مسلمان ملک ہے، ہمارا ہمسایہ ملک ہے، ہمارا فرض ہے دین کے لحاظ سے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مسلم امہ جو ہے وہ ایک بدن کی مانند ہے، کسی بھی جگہ کو تکلیف ہو تو پورے بدن پورے جسم کو تکلیف ہونی چاہیے۔ تو یہ ہم نے اپنا فرض نبھایا، اور آپ نے دیکھا کہ اب وہ خود کہتے ہیں کہ اگر پاکستان کا کوئی ایران کا کوئی اصلی دوست ہے تو ہم نے دیکھا کہ وہ تو پاکستان نے ثابت کیا کہ وہ پاکستان کو، اس کے پیچھے ہماری ایمانداری کے ساتھ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر صاحب کی، میرے عاجز کی، ہم سب کی کوشش یہ تھی کہ جو کچھ ان کے لیے کر سکتے ہیں ہم کریں۔ اور ہم نے اس میں یہ نہیں دیکھا کہ جی اگر ہم ان کے حق میں بولیں گے تو پتہ نہیں ہمارے دوسرے ممالک کے ساتھ جہاں پر تعلقات بہتر ہوئے خراب نہ ہو جائے۔ وہ ایک حق سچ کی بات ہے، اس میں کوئی یعنی اس پہ کوئی چھچاڑ نہیں ہونی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پاکستان پہ بے پناہ کرم کیا ہے۔ تو میں چاہتا تھا کہ آپ جب اپنے لیے اگلے 3 دن دعائیں کریں گے، حاضری دیں گے، تو پاکستان کے لیے خصوصی دعا فرمائیں کہ جو جس پاکستان کا نقشہ کم از کم میں سوچتا ہوں کہ کیا ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ اس میں کامیابی اور کامرانی عطا کرے۔ ایک دفعہ پھر دل کی گہرائیوں سے آپ سب کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں سرکار غریب محمد عرس کی، اور دعا کرتا ہوں کہ آپ کی عبادات، آپ کی حاضری، آپ کی دعائیں اللہ تعالیٰ قبول کریں اور صاحب رضا جو ہے وہ آپ سے راضی ہو جائے۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔